رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور یہ اپنے پاس سے نہیں کہا میں نے، سنا سنایا نہیں ہے، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب صلاۃ علی النبی کی یہ حدیث ہے، روایت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، اگر تو اپنی دعا میں تمام وقت درود پڑھنے پر خرچ کرے، صرف کرے تو تیرے سارے دکھوں کے لیے کافی اور گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ اور یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ روایت ہے ترمذی شریف کی، اور کتاب صفۃ القیامات الرقائق میں موجود ہے۔ یہ درود کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں احترام و مقام اور انسانیت کا شرف یہ ہے کہ کچھ مانگنے سے پہلے اس کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بخشش طلب کرو، یعنی پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے کہ میرے بندے کو اپنے گناہوں پہ پشیمانی ہے، شرمندگی ہے، وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، پھر میرے سے اپنے جو حاجت ہے وہ اس نے میرے سامنے رکھی ہے، میرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، جولی پھیلائی ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے گا کہ دعا کا ایک حصہ کیا ہے، عاجزی اور درماندگی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55، سورہ اعراف آیت نمبر 55۔ اس کی میں عربی نہیں، اس کی میں ٹرانسلیشن آپ کو سناتی ہوں، کیونکہ عربی کا آپ قرآن پاک سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے رب کو عاجزی اور خوف کے ساتھ پکارو، اپنے رب کو عاجزی اور خوف کے ساتھ پکارو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55۔ دعا کے آداب میں شکر، حمد، درود، توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جلالت و منزلت کا تقاضا، اور فقیر کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت انتہا درجے کی عاجزی، انکساری اور درماندگی کے ساتھ اس کے سامنے اپنی جولی پھیلائے، دستے سوال دراز کرے۔ اللہ تعالیٰ کو انکساری اس قدر پسند ہے کہ جب انسان پریشانیوں کے ہجوم میں، مسائل کے گرداب اور مسائل کے بھنور میں پھنس جائے تو عزیز و اقارب، دوست احباب منہ پھیر جاتے ہیں۔ حالات کے تھپیڑوں نے زمین کی پستیوں پر دے مارا، اور ایسا انسان نہ اٹھنے کی اس میں ہمت ہو، نہ بیٹھنے کی سکت، اور آدمی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر التجا کرے، دستے سوال دراز کرے، جولی پھیلائے کہ اے اللہ، میں نے اپنی زندگی جو ہے اس میں اپنی خطاؤں، اپنی گناہوں، اپنے جھگڑوں، غلطیوں اور جو گناہ ہیں اور جو جرائم ہیں ان کی آندھیوں سے اپنی زندگی کو برباد کر لیا ہے۔ میری جو زندگی ہے اسے تیرے بغیر کوئی بھی سوار نہیں سکتا، سراب نہیں کر سکتا۔ مجھے تیرے ہی در کی امید ہے، تیری ہی رحمتوں کا سہارا اور آسرا ہے۔ جس طرح تو ویران وادیوں، تپتے صحراؤں، اجڑے ہوئے باغوں کو اپنے کرم کی بارش سے سرسبز اور شاداب بنا دیتا ہے، اسی طرح مجھے نئی زندگی سے ہمکنار کر، نئے سرے سے مجھے زندہ کر۔ جب یہ کہتے ہوئے آنکھیں برستی ہیں، نم ہوتی ہیں، تو اسی لمحے رحمت خداوندی اس کی روح کو سکون دیتی ہے، دل کو تسلیاں ملتی ہیں، اور جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اسے دوبارہ زندگی دیتے ہیں، نئی زندگی، نئی امید اللہ تعالیٰ دلاتا ہے۔ دل کو جب سکون ملتا ہے، دل ہلکا ہوتا ہے، دماغ ہلکا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی ہی ہے جب انسان خود کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53، جس کی ٹرانسلیشن ہے، اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا، وہ غفور الرحیم ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بزرگان دین میں سے اونچا مقام ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کی روح یہ ہے کہ دعا کرنے والا ہر قسم کی طاقت و قوت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تصور کرے، اور اس کی قوت و عظمت کے سامنے اپنے آپ کو اس میت کی طرح سمجھے جو نہلانے والے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔
وہ اس نہلانے والا جو ہے، نہلانے والا، غسل دینے والا اس میت کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے یا سختی کا، آرام سے، پیار سے، نرمی کے ساتھ اسے غسل دے، نہلائے، ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ سختی والا معاملہ کرے۔ ہاتھ آگے بڑھائیے، ذرا ہاتھ اٹھائیے، دعا مانگیے، انسان کی عزت و شرف اور غیرت و حمیت کا تحفظ کرتے ہوئے۔ دین کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ایک آدمی دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کا حکم ہی نہیں ہے۔ یہ تو انسانیت کا شرف ہے، اور انسانیت کا شرف ہونے کے ساتھ ساتھ دعا کے آداب میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہے۔ صحیح اس میں جو ہے وہ ایک روایت ہے ابو داؤد کی، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب نہایت ہی مہربان اور بڑا ہی حیا والا ہے۔ بندہ جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ یقین کے ساتھ مانگیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دعا مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ آدمی جس طرح اللہ کے بارے میں گمان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک فرمائے گا۔ لہٰذا دعا کرتے ہوئے یقین محکم ہونا چاہیے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہر دعا قبول ہونے کی گارنٹی، یہ ہر دعا قبول ہونے کی گارنٹی ہے کہ پورے یقین کے ساتھ اور اس گمان کے ساتھ کہ رب مجھے سن رہا ہے اور توجہ سے سن رہا ہے، دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 1، دعا کا فی الفور قبول ہو جانا۔ نمبر 2، زندگی کے کسی حصہ میں مستجاب ہونا۔ نمبر 3، مقصود حاصل ہونے کے بجائے اس کے بدلے میں کسی ناگہانی آفت کا ٹل جانا۔ اور نمبر 4، زندگی میں دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا آخرت میں پورا بدلہ چکا دیا جائے گا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو دعا قبول ہونے کی گارنٹی دی ہے نا، وہ یہ دیکھیں 4 پوائنٹ ہے۔ آپ دعا مانگے، اللہ اس دعا کو قبول کر لے، وہ فل فور قبول ہو جاتی ہے، آپ کو اس دعا کا اجر مل جاتا ہے۔ پھر یہ نمبر 2، اگر فی الفور قبول نہیں ہوتی، فوری قبول نہیں ہوتی، تو نمبر 2، زندگی کے کسی اور حصے میں اس وقت نہیں، تھوڑا سا اور آگے زندگی بڑھتی ہے تو وہ دعا وہاں آپ کو ملتی ہے، وہ قبول ہو جاتی ہے، مستجاب ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا بھی نہیں ہوتا، نمبر 3 پہ اس کے کیا جو ہے وہ ہے، دیکھیے گا کہ آپ جو دعا کر رہے ہیں وہ قبول نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس طریقے سے قبول کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ناگہانی آفت آنی تھی، مصیبت آنی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے اس دعا کے بدلے میں جو آپ مانگ رہے ہیں۔ اور نمبر 4، اگر آپ زندگی میں کوئی دعا مانگتے وہ قبول نہیں ہوتی، نہ ہی اس وقت، نہ ہی تھوڑا آگے جا کے زندگی میں، اور نہ ہی کوئی مصیبت، کوئی ناگہانی آفت ٹلتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنبھال کے رکھیں گے، اور قیامت کے دن آپ کو اجر کے ساتھ، بہترین اجر کے ساتھ وہ دعا لوٹا دی جائے گی، یعنی آپ کو اس کا پورا بدلہ چکا دیا جائے گا۔ رفعتیں اور قربتیں اپنے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے عرش پر متمکن ہونے کے عقیدے سے انسان یہ بات سمجھتا رہا ہے کہ جس طرح میرا اللہ تک پہنچنا مشکل ہے، اسی طرح میری فریاد بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے مجھے ایسے طریقے اور وسائل بروے کار لانے چاہیے جس سے میری آواز خالق حق تک پہنچ سکے۔ ابتداً ایسا ہی خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رفقائے کرام ہیں، یعنی کہ جو ان کے دوست، احباب، رفیق تھے، ان کے دل میں پیدا ہوا۔ وہ اس فکری الجھن کی وجہ سے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا رب ہم سے کتنی دوری اور مسافت پر جلوہ افروز ہے، تاکہ ہم اپنی آواز کو اسی قدر بلند کرنے کی کوشش کریں۔ اس محدود سوچ اور فکری الجھن کو دور کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، میں ان سے کتنا دور ہوں؟ اے نبی، آپ ان کو اطمینان اور یقین دلائیں کہ میں قدرت و ستوت اور اپنے فضل و کرم کے لحاظ سے ہر وقت ان کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہوں۔ میری رفاقت اس قدر پکی اور ان کے قریب ہے کہ میں انسان کی شہ رگ سے بھی قریب تر ہوں۔
یہاں تک کہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خدشات اور اس کے ذہن میں ابھرنے والے خیالات سے ہر لمحہ مجھے آگاہی حاصل رہتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں فرمائے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اسی طرح سے سورہ قاف آیت نمبر 16، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور سورہ ملک آیت نمبر 13، یقیناً وہ سینے کے رازوں سے جانتا ہے۔ اور اسی طرح سے دیکھیے گا کہ وسیلہ کی بحث سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ اور اس آیت میں جو مسائل ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ بندے کے قریب اور اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ نمبر 2 بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اس کا حکم ماننا چاہیے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کا حکم ماننے سے رشد و ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4 دعا بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قریب ترین واسطہ ہے۔ اور نمبر 5 موحد کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کا مفہوم قرآن مجید سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 61، اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے زمین میں سے نباتات پیدا فرمائے۔ سورہ جن آیت نمبر 18، مسجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 10، اور ان کا آخری قول اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف ہوگی۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 221، 221 مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اور سورہ انفال آیت نمبر 24، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرو جب وہ تم کو بلائے۔ اسی طرح سے سورۃ ہود آیت نمبر 13، اگر تم کہتے ہو کہ آپ نے اس قرآن کو از خود بنا لیا، یعنی کہ خود بنا لیا، تو تم بھی ایسی 10 صورتیں لے آؤ اور جن کو تم بلا سکتے ہو بلا لو۔ جی یہ ہے جی ہماری آج کی آیت نمبر 186۔